اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے حصے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا حصہ بیان کیا تھا۔ چونکہ وقت کم تھا، سورت مکمل نہ ہو سکی، تو آج کے پروگرام میں ہم باقی ماندہ جو موضوعات ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیا نمبر 27، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے واضح ہدایات انسانیت کو دی ہیں۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ تو فضول خرچی اس معاشرے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہاں فضول خرچی بہت ہوتی تھی، اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنے عیش و آرام کے اوپر۔ جن کے پاس پیسہ تھا وہ بہت زیادہ فضول خرچی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں واضح ہدایات دی، اور یہ سورہ پاک جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور مکہ کے رہنے والے جس زندگی کے عادی تھے، جس عیاشی کے، جس عیش کے، جس لذت کے، اس کے لیے بہت پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے والدین کا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور اس کے بعد عام انسانیت کے نادار لوگوں کا حق ہے۔ اس لیے جو پیسہ تمہارے پاس ہے اسے ذرا سوچ سمجھ کے خرچ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک مومن اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ شیطان کی یہ پوری کوشش ہے کہ انسان کا پیسہ ان کاموں میں خرچ ہو کہ جو سراسر دنیاوی کام ہیں، سراسر وہ کام ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ کام ہے جس سے انسان کی اپنی شخصیت تباہ ہوتی ہے، انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے فضول خرچی کے نظریہ کو ایک اور مقام پر سورہ فرقان میں واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ والذین اذا انفقوا، اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے، وہ لوگ اہل ایمان جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، کیونکہ کنجوسی بھی اللہ کو ناپسند ہے، فضول خرچی بھی ناپسند ہے۔ تو پھر تیسرا راستہ کیا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے درمیان کا جو راستہ ہے اسے اختیار کرتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں، معتدل طریقے سے، بیلنس طریقے سے
اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، نہ انتہائی قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، نہ انتہائی سستے ترین کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ درمیانے درجے کے جو گریسفل ہوں اور جو انسانی شخصیت پر اچھے لگیں وہ کپڑے پہنتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فضول خرچی سے بھی روکا اور بخل سے بھی روکا، اور بخل کے متعلق یہ ہے کہ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اگر تم بخل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی ذات غنی ہے۔ تم خرچ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے دل میں یہ بات ڈال دے گا اور وہ مال خرچ کرنا شروع کر دے گا اللہ کے راستے میں۔ اس لیے بہتر ہے کہ سنبھل جاؤ اور مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی ہدایات کی روشنی میں اپنا مال اپنے اوپر، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور دیگر نادار لوگوں کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا اہم موضوع جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ آیت نمبر 34 ہے، یتیم کا مال اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو، یتیم کے مال کو زیادتی نہ کرو۔ یتیم کے مال میں چاچا ہے اور اس کا بھائی فوت ہو گیا، اب چچا موجود ہے اور اس کا بھتیجا ہے، اب وہ اپنے بھتیجے کی مال کی رکھوالی کر رہا ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں یتیم کے مال کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اب اس یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، اور وہ تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی، مال اللہ کا ہے، یتیم کا پیسہ ہے اور وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے، جوانی کو پہنچے اور اسے عقل و شعور کچھ آ جائے، اسے اپنے اور بھلے کی تمیز جب آ جائے، اسے جب یہ پتا ہو کہ مال کیسے خرچ کرنا ہے، تو اس وقت اسے مال واپس کر دو۔ ایک تو یتیم کے مال میں زیادتی کرنے سے روکا گیا، اور دوسرا وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یتیم کا مال یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 34 میں اس مضمون کو بڑی شر و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ ہاں، اگر چچا خود غریب ہے اور اس کے پاس اور ذرائع نہیں ہے تو وہ مناسب طریقے سے تھوڑے سے پیسے، کیونکہ وہ مال کی رکھوالی کر رہا ہے، اتنی اجازت ہے اسے کہ تھوڑے سے پیسے اپنے اس بھتیجے کے اوپر خرچ کرنے کے لیے نکال لے، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ذاتی طور پر کہ اپنے بھتیجے کے نان و نفقہ کے لیے وہ خرچ کر سکے۔ اب وہ اسی کے پیسے نکال کر جتنے پیسے مناسب ہوں کہ وہ اپنے بھتیجے کی یا بھتیجی کی یا بیوہ بھابھی ہے ان کے لیے خرچ کرنے کے لیے اتنے پیسے وہ نکال لے، انہیں دے دے، اور جب وہ یتیم جو ہے سن رشد کو پہنچے اور اسے اچھے بھلے کی تمیز ہو، اسے پتا ہو کہ شر کیا ہے خیر کیا ہے، مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، تو پھر واپس کر دے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو ہم سنتے بھی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے ہی گلی کوچوں میں، کہ یتیم کے مال کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لوگ کس طرح زمینیں اپنے نام لگوا لیتے ہیں، کس طریقے سے لوگ دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، کتنی سخت وعید ہے
یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان العہد کان مسئولا، اور جو وعدہ اللہ کا ہے اس کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک اور بڑا اہم موضوع انہی آیات میں، یہ ہمارے بزنسز کے لیے ہے، جو بزنس مین ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، کاروباری حلقے کے لیے یہ ایک اہم موضوع ہے۔ آیت نمبر 35 میں کہ جو ناپ تول ہے اسے پورا کرو، ترازو سے پورا پورا تول لو، کیونکہ اگر تم پورا نہیں تولتے، کم تولتے ہو، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے۔ آج تم بچ جاؤ گے لیکن کل نہ بچ سکو گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم جب کاروبار کرتے ہو تو جو گاہک تمہارے پاس آئے اسے پورا ناپ تول کے دو۔ پیسے لے رہے ہو اس سے، مفت میں نہیں دے رہے، تو جب مفت میں نہیں دیتے تو پھر پورا پورا ناپ تول کے دو، کمی نہ کرو ناپ تول کے اندر۔ قیامت کے دن اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ شاید اگر ہم پورا ناپ تول کے دیں گے تو کمی ہو جائے گی مال کے اندر۔ کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ مال بڑھے گا، مال بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو نبھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان دوستوں کو توفیق عطا کرے جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ ناپ تول میں اس کا خیال رکھیں کہ جتنے پیسے لیے ہیں اتنا وہ دیں انہیں۔ اس کے بعد اہل علم کے لیے ایک اہم تلقین کی جا رہی ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو واضح طور پہ کہہ دو ہمیں علم نہیں ہے۔ کسی انسان سے سوال کیا جائے اور وہ یہ کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہے، اور غلط جواب دے دے۔ غلط جواب سے روکا گیا ہے۔ اگر تمہیں علم نہیں واضح طور پہ کہہ دو کہ مجھے علم نہیں اس بات کا، میں پھر بتا دوں گا مطالعہ کر کے، کسی سے پوچھ کر، تاکہ تمہارے جواب کی وجہ سے اسے غلط رہنمائی نہ ملے۔ اگر تم اسے صحیح رہنمائی دو گے تو وہ انسان زندگی کی راہوں میں آگے چلے گا، بہتر ہوگا۔ اور اگر تم اسے صحیح رہنمائی نہیں دیتے تو زندگی کی راہوں میں پیچھے چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو واضح طور پہ معذرت کر لو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ جو احساسات ہیں، احساسات کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تکبر سے تمہیں منع کیا گیا، تکبر نہ کرو۔ اگر انسان اکڑ کے چل رہا ہے تو انک لن تخرق الارض، زمین کو تم چیر نہیں سکتے اکڑتے ہوئے، اور نہ ہی تم پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی میں۔ پہاڑوں کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی تم چیر سکتے ہو زمین کو، اور نہ ہی پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم تواضع کے ساتھ زمین میں چلو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ تو تواضع انسان کا زیور ہے، تواضع انسان کی زینت ہے۔ ایک اور بڑا اہم موضوع کہ آیت نمبر 45 میں قرآن انسان کو بچا لیتا ہے، یہاں پر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے درمیان اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو آنکھوں سے نہا ہوتا ہے، لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر انسان اس دنیا میں قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی شان کو پہچان نہ پہنچائیں گے، اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کے ساتھ دست اندازی نہیں کر سکتے، دست دراز نہیں کر سکتے اس کی طرف، اسے کسی قسم کا دکھ نہیں دے سکتے، کیونکہ اب قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک حائل، ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی انسان اسے تکلیف دینا چاہے تو وہ رکاوٹ درمیان میں آتی ہے اور ساری تکلیفوں کو پیچھے پھینک دیتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا وہ اسلوب کہ جس نے اپنے پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ آؤ قرآن کی طرف، قرآن تمہیں یہاں بھی محفوظ رکھے گا، قیامت کے دن بھی محفوظ رکھے گا۔ ایک اور بڑا اہم موضوع جس کی طرف قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ انسان کا کام ہے، ایک دائی کا کام ہے اللہ کا پیغام بڑے احسن طریقے سے دوسرے تک پہنچا دینا۔ اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا کام ہے درد مندی کے ساتھ پیغام کو پہنچا دینا۔ ربکم اعلم بکم، آیت نمبر 54 ہے، 54، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے کفر کے جواب دے رہے ہیں، آپ ان کے ان نافرمانیوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے پیغام حق دے دیا۔ اسی طریقے سے اس وقت جو پیغام حق دائی پہنچاتا ہے وہ اپنا فرض ادا کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حق کا پیغام پہنچائے، قرآن کا پیغام پہنچائے جو قرآن نے طریقہ کار بتایا۔ جب وہ پیغام حق اس انداز میں پہنچائے گا تو پھر کبھی بھی اس کا اجر اللہ کے ہاں ضائع نہ ہوگا۔ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس کی طرف سورہ بنی اسرائیل نے اشارہ کیا ہے، وہ شیطان، کہ شیطان ہر طریقے سے انسان کے اوپر وار کرتا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندوں پر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65، 65، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے ان پر تیرا وار نہ چل سکے گا۔ وکفا بربک وکیلا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے. وہ چاہے تو آنے واحد میں بارش کو نازل کر دے، چاہے تو اسی گھڑی تھوڑی ہی دیر کے بعد دھوپ نکال. وہ قادر ہے ہر بات کے اوپر. جب وہ قادر ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ شیطان کے وار کو روک سکے. وہ روک سکتا ہے اور وہ روکتا ہے. تمام قدرتوں کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے. وہ چاہے تو آنے واحد میں بارش ہو، آنے واحد میں دھوپ نکلے، ہر وار کو روکے، کوئی تم پر حملہ آور نہ ہو. جب رب کارساز ہوتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، آپ کا رب کافی ہے آپ کے لیے کارساز. جب رب کارساز ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے فرمایا کہ اگر مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو اور وہ تمہاری مدد کرے گا. کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کس انداز سے وہ تمہیں نوازتا ہے. ایک اور بڑا اہم موضوع یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ موضوع ہے، آیت نمبر 70 کہ ہم نے انسان کو عزت دی. انسان جو ہے وہ عزتوں کا محور ہے، عزتوں کا مرکز انسان ہے. آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، کرامت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے. وہ اس عزتوں کے تاج کو لے کر اس دنیا میں آیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کون سی عزت جو اللہ نے اسے دی ہے؟ اللہ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا. اللہ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے اور پھر اسے خشکی اور تری کے راستوں پر قدرت عطا کی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے پاکیزہ رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا، اور یہ نمایاں فضیلت دی ہم نے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو عزتیں عطا کی ہیں، اور عزتوں کے بعد خلافت سب سے بڑی عزت ہے. انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس روئے زمین پر. پھر اس کے سامنے فضا بھی مسخر ہو گئی، اس کے بعد زمینی راستے بھی مسخر ہو گئے. انسان نے کاریں بنائیں، انسان نے بسز بنائیں، انسان نے جہاز بنائے، انسان نے شپ تیار کیے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، سفر کرتا ہے. اس نے زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا. کس لیے؟ یہ عزت اللہ نے دی. اور فرمایا کہ اس میں جو انسان بھی محنت کرے گا اسے یہ عزت ملے گی. ہاں، اگر ایمان والے کرتے ہیں تو عزتیں ڈبل ہو جائیں گی. لیکن اگر انسان اللہ کے راستے میں چل کر اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے. محترم ناظرین، یہ پروگرام کا پہلا حصہ جو بھی ختم ہونے کے قریب ہے، ایک مختصر سی بریک ہوگی، اور بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ لائیو ہوں گے. تو اس مختصر سی بریک میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام کا دوسرا حصہ بریک کے بعد ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی.
ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کے جو باقی ماندہ موضوعات ہیں انہیں ہم بیان کر رہے تھے. ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں. آپ اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے پوچھ سکتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کچھ موضوعات ابھی باقی ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں. ایک بڑا اہم موضوع سورہ بنی اسرائیل کے اندر تہجد کے حوالے سے ہے. یہ آیت نمبر 79 میں 79 تہجد کے حوالے سے ہے کہ تہجد انسان کو محبوبیت کا مقام عطا کرتی ہے. اور یہ تہجد کی نماز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض تھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور رات کے بعد حصے میں اٹھو. فتہجد بِهِ، اور تہجد ادا کرو تلاوت قرآن کے ساتھ. یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے، بلکہ پوری رات ہی جاگتے تھے آپ. اور راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی یاد میں محو ہو جانا. اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چادر، کالی چادر اوڑے ہوئے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، کھڑے ہو کر عبادت کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ حصہ آرام کر لیں اور پھر کچھ حصہ اللہ کی عبادت کریں. تو یہ امت کے لیے تہجد کی نماز نفل کا درجہ رکھتی ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ مشکلات کا، مصیبتوں کا شکار ہو تو اسے تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے. تہجد کی نماز ادا کرے تاکہ اس کی ادائیگی سے انسان کی وہ مشکلات بھی حل ہوں اور اسے مقام قرب عطا ہو، نزدیکی کا مقام، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا مقام عطا ہو. کہ جب انسان تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اسے مقام قرب پہ فائز کیا جاتا ہے. کم از کم 2 نفل. اگر ہمارے بہن یا بھائیوں میں سے کوئی بھی، ہمارے بچے بچیاں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں بالخصوص گھروں میں، تو رات کو جلدی سو جائیں. لیکن آج کل ہوا یہ ہے کہ ہم رات کو جلدی نہیں سوتے، رات کو ٹی وی دیر دیکھتے رہتے ہیں، بڑی دیر تک. کھانا دیر سے کھائیں گے، وہ ہضم ہی نہ ہوگا. کھانا ہضم کیے بغیر ہی سو جائیں گے، جس سے پیٹ کی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں. ایک تو کھانا جلدی کھایا جائے، اور دوسرا عشاء کی نماز کے فوراً بعد، آج کل تو وقت ہی نہیں ہوتا، سمر میں اور گرمیوں میں یہ وقت نہیں ہوتا، تو انسان کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ صبح کی آذان سے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے اٹھ کر وضو کر کے وہ 2 نفل تہجد کے ادا کر لے، پھر صبح کی نماز ادا کر لے. پھر گرمیوں میں وقت ہوتا ہے کچھ 2-3 گھنٹے، 2 گھنٹے پھر آرام کر لے. 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اٹھ کر پھر اپنے معمولات شروع کریں.
تو تہجد کی نماز انسان کے دل میں نور پیدا کرتی ہے. کم از کم 2 نفل، 4 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، 6 نفل پڑھ سکتے ہیں، 8 نفل پڑھ سکتے ہیں، 12 نفل تک جا سکتے ہیں. اور یہ ساری سنن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، سنتوں کے اندر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے لیے یہ فرض ہے. تہجد انسان کی ان بیماریوں کا حل ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، باطن کی بیماری، دل کی بیماری، جو روگ لگ جاتے ہیں. تہجد کی نماز اس روگ کو بھی ختم کرتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ جو چھٹی نماز ہے اس کے اوپر فوکس کرو. اور صبح کا وقت بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، بڑا فریش ٹائم ہوتا ہے. انسان اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور حاضر ہو کر اللہ سے عرض کرے. جب ساری دنیا ابھی سو رہی ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کی، تو پھر دوسروں کو حقیر مت سمجھو کہ میں تو تہجد گزار ہوں، یہ دیکھو بے خبر سوئے ہوئے ہیں. کسی کو حقیر مت سمجھو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان دوسروں کی عزت کرنا سیکھے، کیونکہ نماز عزت ہے انسان کے اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جو نمازی ہوتا ہے وہ صاحب عزت ہوتا ہے، عزت دار آدمی ہے. اسے اپنی بھی عزت کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عزت کرنی چاہیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. تو جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دیتا ہے. اگر انسان کے پاس عزت ہے تو وہ دوسروں کو عزت دے گا. اگر انسان کے پاس ذلت ہے تو دوسروں کو ذلیل کرے گا. تو جو انسان معاشرے میں دوسروں کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے تو سمجھ جائیں اس کے پاس ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں. اور جو انسان دوسروں کو عزتیں دے رہا ہوتا ہے سمجھ لیں کہ اللہ نے اسے عزت کی بلندی پہ فائز فرما دیا ہے، اسے عزتوں کا تاج عطا کر دیا ہے. اس لیے جو نماز تہجد ادا کرتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کو حقیر مت سمجھے کہ یہ بے خبر سو رہے ہیں اور میں دیکھو تہجد گزار ہوں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے اندر تھے اور میں بھی جوان ہو رہا تھا، میرے والد گرامی بھی ساتھ تھے. تو ایک مقام پر جا رہے تھے، قافلہ تھا، رات ہو گئی، ہم سو گئے. تو صبح میں تہجد کے لیے اٹھا، میں نے تہجد کی نماز ادا کرنا شروع کی اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو یہ کتنے بے خبر ہیں جو سو رہے ہیں اور میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں. تو میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا تم بھی سو جاؤ، تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کی. فرمایا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ تہجد کی نماز اس لیے نہیں کہا گیا کہ پڑھو کہ تم خود تو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرو، آنر کا احساس ہو تمہارے اندر، عزتوں کا احساس ہو، اور دوسروں کی تم حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، دوسروں کو حقیر سمجھو. اس لیے تہجد کی نماز نہیں. شیخ سعدی فرماتے کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے دوسروں کی عزت کرنی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور دعا، قرآنی دعا ان آیات میں سکھائی گئی، آیت نمبر 80 میں، ورس نمبر 80، کہ جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہو تو اللہ رب العزت نے یہ دعا مانگنے کے لیے کہا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور دعا مانگا کیجئے، اے میرے رب
جہاں کہیں بھی تو مجھے لے جا تو سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں کہیں سے بھی تو مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آئے، اور مجھے اپنی جناب سے وہ قوت عطا کر دے جو میری مدد کرے۔ جب انسان کسی مصیبت کا شکار ہو تو یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 80، یہ ناظرین، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل کی یہ قرآنی دعا یاد کر لیں۔ یہ ڈیوائن ورڈز ہیں، اللہ کی کلمات ہیں، اس کا اثر ہے۔ جب بھی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو، اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اے اللہ، تو مجھے جہاں کہیں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں کہیں سے لے آ سچائی کے ساتھ واپس لے آ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی جناب سے وہ قوت عطا کر دے جو مدد کرنے والی۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنے بندوں کے لیے دعا عطا کی کہ مصیبتیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی تمہاری زندگی میں، ان مشکلات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ الفاظ ادا کریں، یہ کلمات ادا کریں، میری بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ خود نسخہ بتا رہا ہے، وہ خود مشکلات سے نکالنے والا ہے، خود ہی انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور پھر خود ہی فرماتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ کلمات ادا کرو، یہ دعا کرو، میں تمہیں ان مشکلات سے نکال دوں گا۔ تو یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنی ڈائری کے اندر، جب بھی کوئی مشکل ہو تو یہ لفظ ادا کریں، ایک بار ادا کریں، 10 بار ادا کریں، 100 بار ادا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس مشکل سے جو بھی آپ کی ہو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا بیان بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ نا دعا کے لیے درخواست ہے، ایک تو نا صحت کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، اور دوسرا حج کے لیے ہمارا اللہ تعالیٰ حج کرائے۔ جی بہت شکریہ، ہماری بہن نے دعا کے کرنے لیے کا۔ کہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور دوسرا آپ نے جو حج کے لیے درخواست دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس درخواست کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت عطا کرے، آپ اس کے گھر میں جائیں، حج کریں اور طواف کریں، وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حج جو ہے وہ آپ کے لیے آسان فرما دے، آپ کے لیے راہیں کھول دے اور آپ کو حج کروا دے۔ یہ ہم دعا گو ہیں، ہم ہمیشہ دعا گو رہیں گے آپ کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، اگلا موضوع جو سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، اور وہ آیا نمبر 82، آیت نمبر 82 سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ بڑے واضح انداز میں ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں، ما ہوا شفاء، جو باعث شفا ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ باعث شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اگر پڑھا جائے تو ویسے بھی باعث شفا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت بڑی شفا ہے، انسان کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے؟ انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، انہیں جو ہے اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآنی ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو نسخہ شفا ہے ہر طبقے کے لیے، خواہ وہ طبقہ انسانیت ہو، طبقہ حیوانیت ہو، ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک
हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका दर्स बहुत अच्छा है, बरखुरदार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह से दे और तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अ, अ, आपका कोई सवाल है या सिर्फ दुआ के लिए आप? इंशाल्लाह जो आपने बताइए, रब्बी अदखिलनी, मैं हमेशा पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा दर्स होता है आपका, मैं शौक से सुनती हूँ। अल्लाह खुश रखे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत के साथ उम्र अता करे, आपको अल्लाह ताला रूहानी खुशी अता करे, और वो खुशी मिले आपको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए रखी है। आप इस दुनिया में मज़ीद बेहतर ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हमेशा आपके साथ हों। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इंतहाई मेहरबानी से और मोहब्बत से हमारे प्रोग्राम को सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी बेशुमार रहमतें अता करें और घर की खुशियाँ अता हों। जी, एक और बड़ा अहम मौजू है कि किसी इंसान को अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। तकलीफ जो आती इंसान को, या तो इंसान को अपने गुनाहों के बायस आती है, जो इंसान करता है, जो गलतियां करता है, कोताहियां करता है, उसके सबब तकलीफ आ जाती है। और दूसरा ये है कि वो गलतियां नहीं करता, गुनाह नहीं करता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी अपने खास बंदों को आजमाता भी है। क्योंकि आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा, जो नेक लोग हैं उनको क्यों तकलीफें आती हैं? वो ये कहते हैं कि हमने तो नमाजें भी पूरी हैं, ज़कात भी पूरी देते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक भी करते हैं, हर चीज़ ठीक है, इसके बावजूद तकलीफ है। वो तकलीफ नहीं है, वो आजमाइश है। वो आजमाइश है। और आजमाइश किस लिए होती है? ताकि अल्लाह ताला आजमाए कि कौन मुखलिस होकर उसका है, इखलास के साथ उसी की बंदगी करता है। और जब इंसान आजमाइश में पूरा उतरता है, उसे बड़े दर्जे अता होते हैं। और ये आजमाइशें सिर्फ हमारे लिए नहीं, अंबियाए किराम के लिए थी। क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग में फेंके जाने की आजमाइश न थी? क्या उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए वो बेआबो गया वादी के अंदर बचपन में छोड़े जाने की आजमाइश न थी? जब उनके गले पे छुरी चलाई जा रही थी, आजमाइश न थी? कितनी आजमाइशें हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाला गया, क्या ये आजमाइश न थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो भी मासूम हैं, उनको कुएं में फेंका गया, क्या ये आजमाइश न थी? मिस्र के बाजार में बेचा गया, आजमाइश न थी? जेल में डाला गया, आजमाइश न थी? अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो मासूम हैं, उनके लिए आजमाइशें हैं, तो क्या अहले ईमान के लिए आजमाइश ना होगी? इसलिए कुरान में वाज़ेह तौर पर एक और जगह इरशाद हुआ, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयत। लोग क्या ये गुमान करते हैं अन युतरकू कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा? सिर्फ इसी बात के ऊपर हम उन्हें छोड़ देंगे कि ठीक है, बात खत्म हो गई? कि अन यकूलू, वो ये कहें, आमन्ना, हम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस बात खत्म? वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया ना जाएगा ना, बल्कि जो ईमान लाते हैं उसी वक्त से उनकी आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। अन यकूलू आमन वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इससे पहले भी लोगों को आजमाया था। ए रसूल करीम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे नबी, आप
اپنی امت کو بتائیں کہ یہ آزمائشی صرف تمہارے لیے نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیوں آزمایا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے جنہوں نے سچ بولا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لے جو جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی جان لے اور سچوں کو بھی جان لے. تو آزمائش جو ہے جب آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے. تو زندگی میں آزمائشی آتی رہتی ہیں، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کچھ آ گیا. تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے اس سے پہلے جو دعا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ تو مجھے جہاں کہیں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، کہیں سے بھی واپس لے کے آ تو سچائی کے ساتھ واپس لے آ، اور اپنے لیے ایسی قوت مجھے بنا دے، اپنی طرف سے مجھے ایسی قوت دے دے جو میری مددگار ہو. اس کی رحمت ہمارے لیے بہت بڑی مدد کا ذریعہ ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو علم دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے وہ علم. اللہ تعالیٰ انسان کو روحانیت دیتا ہے، وہ روحانیت اس کی مدد کرتی ہے. بسا اوقات اللہ رب العزت اسے اولاد عطا کرتا ہے، وہ اولاد قوت کی صورت میں اس کی مدد کرتی ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسے تجارت میں اچھا مقام دیتا ہے، وہ تجارت اس کی مدد کرتی ہے. تو مدد کرنے کی کئی صورتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے فرمایا ان طریقوں پر غور کرو اور اللہ سے مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. اور پھر ہدایت وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 97 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے. فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ، جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار سوائے اللہ کی ذات کے. اب آپ یہ سوال کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. انسان گمراہ ہو جاتا ہے. انسان پہلے ہلکا سا جھوٹ بولتا ہے، پھر بڑا بولتا ہے، پھر بولتا چلا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے 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 وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، اور اسے اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتے 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 صدیق کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھا جاتا ہے. انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو آسان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو گمراہی کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہدایت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس آیت کا آخری موضوع جو آیت نمبر 110 اور 11 کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، عبید الرحمن، یعنی یا لفظ اللہ کہہ کے پکارو اللہ کو، یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان. تو اسماء حسنی کے ساتھ اللہ کو پکارو. جب انسان اللہ کے پاکیزہ ناموں کے ساتھ پکارتا ہے اور پاکیزہ ناموں کو اپنی دعا میں ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اے مالک الملک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہدایت عطا فرما، اور ہمیں اپنی طرف سے ایسی مدد عطا کر دے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.